جو ہے وہ مرکز ہدایت و رشدی ہے، یعنی کہ وہاں پہ ہر وقت ہدایت ہی ہدایت ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، یہ خبر ہم تمہیں دے رہے ہیں، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے تھے۔ کچھ دن درس کی تاخیر، وہاں تو سلسلہ جاری رہا، کیونکہ آپ تمام ماں باپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں والد گرامی جو ہیں وہ اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے تھے۔ یہ سارے کا سارا جو ہمیں یہ فیض مل رہا ہے یہ آپ کی بدولت ہے، اور آپ کو علم کے ساتھ وہ محبت تھی۔ وہ تو اسکول ٹیچر تھے، مگر ان کو یہ دینی علوم اور فنون کے ساتھ اس حد تک محبت تھی کہ آپ کے پاس ایک لائبریری تھی، یعنی کہ اسی لائبریری کو میں نے پھر آگے بڑھایا۔ آپ کی وہ میں کل ایک کتاب دیکھ رہا تھا، کشف المعجوب ہے داتا علی اجویری کی، اور دو تین کتابیں اور بھی ہیں، وہاں پر انہوں نے فہرست بنائی ہوئی تھی، یعنی کہ یہ جو ایکسٹرا صفحے لگے ہوئے ہیں، ہر کتاب میں 3 سے 4 صفحے ایکسٹرا لگا کر کے جہاں سے وہ پڑھتے وہاں پہ عبارت لکھ دیتے، آگے صفحہ نمبر لکھ دیتے کہ میں نے یہاں سے یہ چیز پڑھی ہے اور یہ بڑی امپارٹنٹ چیز ہے، یعنی کہ بڑی ضروری ہے۔ وہ انہوں نے ہیڈ لائن اور اس کو جو ہے وہ نیچے کر دے رہے۔ کل بھی ان کی یہی کتاب پڑھ رہا تھا۔ یہ ہمیں جو جتنا فیض مل رہا ہے یہ آپ کی بدولت ہے۔ جب میں حفظ کے لیے گیا جی مدرسے میں، تو قاری صاحب نے مجھے سورہ الناس دی یاد کرنے کے لیے۔ میں سحری کا وقت تھا، بڑا پریشان تھا کہ یہ سورت میں کیسے یاد کروں گا۔ میں بارہا دفعہ یاد کرتا تھا قل اعوذ برب الناس، تو پھر بھول جاتا، پھر اس کو رپیٹ کرتا تو پھر بھول جاتا۔ تو اس دوران میرے آنسو جو ہے وہ یعنی کہ آنکھوں سے نکل گئے۔ والد گرامی، وہ ان کا ایک معمول تھا کہ وہ تہجد کے لیے جایا کرتے تھے، اور یہی معمول ان کا آخر تک رہا۔ جب دنیا سے جانے لگے ہیں تو 3 بجے کے قریب وہ اٹھ گئے، اپنے اس پورے معمول کے مطابق انہوں نے نماز تہجد ادا کی۔ پھر بعد ازاں ایک جکا دم ان کی آواز جو ہے وہ لو ہو گئی، باتیں کرتے کرتے ان کی آواز نیچے گر گئی، تو پھر ہم سمجھ گئے کہ یہاں پر معاملہ کو گڑبڑ ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا جی قل اعوذ برب الناس کو اس طریقے سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کو 10 دفعہ پڑھو قل کو، پھر اعوذ برب الناس کو پھر 10 بار پڑھو، پھر دونوں کو ملا کے پڑھو، پھر 10 بار دیکھ کے پڑھو، پھر آنکھیں بند کر، یعنی کہ انہوں نے پوری صورت مجھے یکدم مجھے لگتا ہے کہ 10 سے 15 منٹ میں مجھے یاد کرا دی۔ انہوں نے کہا اسی طرح آپ نے پورا قرآن یاد کرنا۔ تو جب میں قرآن مجید کا آخری رکوع یاد کر رہا تھا تو پھر میرا دھیان ادھر جا رہا تھا کہ اگر یہ مجھے گائیڈ لائن نہ دیتے، یہ مجھے میری حوصلہ افزائی نہ کرتے، تو آج قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت میں یاد نہ کر سکتا۔ تو یہ سب کا سب آپ کا فیض ہے۔ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی آپ تمام احباب کریں، سورہ فاتحہ پڑھ کے، سورہ اخلاص پڑھ کے۔ یقیناً یہ علم کے ساتھ انہیں بڑی گہری محبت تھی۔ تھے وہ اسکول ٹیچر، فیلڈ ان کی نہیں تھی، مگر دینی علوم کے اوپر مکمل دسترس حاصل تھی۔ فارسی کے علوم تمام انہیں آتے تھے۔ قرآن مجید برہان رشید کا بیشتر حصہ انہیں زبانی یاد تھا۔ کئی سورہ یوسف ہے، سورہ الرحمن ہے، سورہ الواقعہ ہے، یعنی کہ بیشتر صورتیں ان کو زبانی یاد تھی۔ اور قرآن مجید برہان رشید کو وہ صرف یعنی کہ اس کی عبارت نہیں پڑھتے تھے، بلکہ وہ جب بھی قرآن مجید کو پڑھتے تو ان کے پاس کنز الایمان، یعنی کہ وہ اعلیٰ حضرت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا ترجمہ ہے، جب بھی قرآن مجید کو پڑھتے تو وہ لازماً 1 رکوع پڑھتے، 2 پڑھتے یا 3 پڑھتے، وہ ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو دیکھ کے پڑھتے اور سمجھ کے پڑھتے کہ قرآن مجید برہان رشید کا نور ہمیں کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ دنیا فانی سے چل بسے ہیں اس سب کی بخشش مغفرت فرمائے۔ ایک بار سورہ الحمد شریف اور سورہ اخلاص۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک